نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 10th پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ما لکم کیا ہے تم کو اذا جب کیلا کہا گیا لکم تم سے انفرو نون فارا سے ہے نکلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض تو اللہ کے راستے میں تو تم بوجھ سے جھک گئے زمین کی طرف اور ردیتم کیا راضی ہو گئے تم بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر من الآخرہ آخرت کے مقابلے میں فما تو نہیں متاع الحیات الدنیا سامان دنیا کی زندگی کا فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں الا قلیل مگر بہت تھوڑا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا ہے تم کو یعنی کیا وجہ ہے کہ جب کہا گیا تم سے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو تم نکلنے کی بجائے بوجھ سے جھک گئے زمین کی طرف کیا راضی ہو گئے تم دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں تو نہیں سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں جاننا پڑے گا کہ یہ آیات کس ٹائم پر اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئیں ہوا کچھ یوں کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرکل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دیا یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے اور موسم سخت گرمی کا تھا اور سفر بہت لمبا تھا تو بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم بہت زیادہ شاق گزرا بہت مشکل لگا انہیں اور انہیں مطلب سرزنش کی جا رہی ہے ان کی یہ جنگ تبوک کہلاتی ہے جو حقیقت میں ہوئی نہیں تھی 20 روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے اور یہ سفر اتنا زیادہ لمبا تھا اور اتنی زیادہ دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو کیونکہ ایک طرف تو سخت گرمی پڑ رہی تھی دوسری طرف پھل پک گئے تھے اور درختوں کے سائے بڑھ گئے تھے تو ایسے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دور دراز کے سفر کے لیے تیار ہو گئے ویسے کیا ہوا کرتا تھا کہ جب بھی جنگ کی تیاری کی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس پلیس پر وہ ہوگی اس کا اناؤنس نہیں کیا کرتے تھے لیکن غزوہ تبوک پہ آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ رومیوں سے ہماری جنگ ہوگی اور یعنی ساری چیزوں کا بیفور ٹائم آپ نے انفارم کر دیا تھا لوگوں کو تو غزوہ تبوک میں اپنے ساتھ چلنے کے لیے سب سے آپ نے یعنی فرما دیا تھا تو کچھ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے ان آیتوں میں کہ کیا ہے کہ تم اللہ کے لیے جب جہاد کا کہا جائے تو تم اس کی راہ میں نہیں نکلتے تو کیوں تم زمین میں دھسنے لگتے ہو کیا دنیا کی ان فانی چیزوں کی ہوس میں آخرت کی باقی نعمتوں کو تم بلا بیٹھے ہو دنیا کی تو آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مطلب انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس انگلی کو کوئی سمندر میں ڈبو کر نکالے اس پر جتنا پانی مطلب لگ جائے گا اتنا ہی مقابلہ دنیا کا اور آخرت کا ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 ثواب دیتا ہے تو آپ نے فرمایا بلکہ میں نے تو 2,00,000 کا فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے پھر آپ نے اس آیت کے اس جملے کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ دنیا جو گزر گئی اور جو باقی ہے وہ سب آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عبدالعزیز بن مروان نے اپنے انتقال کے وقت اپنا کفن منگوایا اسے دیکھ کر فرمایا بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا میں اتنی دنیا لے کر جا رہا ہوں اور پھر مڑ کر رو کر کہنے لگے یعنی ایسے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ دنیا تیرا زیادہ بھی کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی چھوٹا ہے افسوس ہم دھوکے میں ہی رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ ترک جہاد پر مسلمانوں کی ڈانٹ ٹپٹ کی جا رہی ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ تم نے اس حقیر دنیا کے پیچھے اپنی جنت کی جو
کامیابیاں ہیں اور کامرانیاں ہیں ان کو تم بلا بیٹھے۔ یعنی کتنی اگر دیکھا جائے تو مشکل چیز تھی، لیکن اگر ہم نتائج پر غور کریں، اس کے دو مطلب ہے نا کہ تم دنیا کو کے پیچھے پڑ گئے آخرت کو چھوڑ کے۔ ایک یہ کہ عالم آخرت کی بے پاس زندگی اور وہاں کے بے حد و حساب ساز و سامان کو جب تم دیکھو گے تو تب تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تھوڑے سے ٹائم کے لیے یا دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے تم نے مطلب کیا حاصل کیا اور کیا تم نے چھوڑا۔ زیادہ سے زیادہ جو اسباب عیش تم کو میسر تھے وہ ان غیر محدود امکانات اور اس نعیم و ملک کبیر کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، اور اس وقت تم کو اپنی اس ناعاقبت اندیشی اور کم نگاہی پر افسوس ہوگا کہ تم نے کیوں ہمارے سمجھانے کے باوجود دنیا کے عارضی اور ٹیمپریری اور مطلب شارٹ ٹائم کے منافع کے لیے اس ابدی زندگی کو اور اتنے بڑے منافع کو اپنے سے دور کر لیا۔ یعنی اگر ہم اس دنیا کو دوسرے دنیا کے ساتھ آخرت کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہماری زندگی کتنی ہوگی؟ 100 سال بہت جی لیا، کوئی 100 سے 10 اوپر سال جی لیتا ہوگا، حالانکہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ ہم نے ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال اپنے قبر میں گزارنے ہیں۔ ایک تو وہ آپ کاؤنٹ کر لیں، پہلے اپنی جو آج کل ہماری ایوریج چل رہی ہے کوئی 50 60 یا میکسیمم گیا تو 100 سال، اس کی زندگی کو کاؤنٹ کریں، پھر اپنی برزخ کی زندگی کو ہم کنسیڈر کریں کہ وہ کتنی ہوگی۔ دیکھیں کہ حضرت آدم کے ٹائم سے جو لوگ مر چکے ہیں ان کی ابھی تک وہ برزخ کی زندگی چل رہی ہے۔ برزخ کی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ قبر کی زندگی۔ تو اتنا تو وہ دنیا میں نہ رہے جتنا زیادہ عرصہ ان کو قبر میں رہتے ہوئے ہو گیا، اور پھر آگے دیکھ لیں کہ قیامت کا دن 50,000 ایئرس 50,000 سال کا وہ دن ہے، چلیں وہ بھی اگر ایک ایک دن کر کے گزر ہی جائے گا تو آگے جنت یا جہنم وہ تو خالدین فیہا ابدا، وہ تو ابدی چیز ہے، چاہے وہ جنت ہے یا جہنم، وہ پھر ہمیشگی کا گھر ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یعنی تم عقل کے ناخن لو، تم دیکھو تو صحیح کہ تم کون سی نعمتوں کو، جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر یہ دنیا کے عارضی پیسوں کے پیچھے یا آرام کے پیچھے یا پھر اپنی لگژری کے پیچھے پڑے ہو۔ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تو تم اونچا اپنا مقام کرنے کی بجائے، اللہ کی نظر میں اعلیٰ و ارفع ہونے کی بجائے تم تو زمین میں دھسے چلے جا رہے ہو، تم تو خواہش نفس کے ہی فالوور بنتے جا رہے ہو۔ اردیتم بالحیات الدنیا، کیا تم نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ مان لیا، دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، من الآخرہ، اور آخرت کو تم بلا بیٹھے۔ فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں یہ سامان دنیا کا، فی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑا۔ کسی کو دنیا جتنی بھی مرضی مل جائے، اس کے پاس اپنی مرضی کی ہر چیز بھی کیوں نہ ہو، تو ایٹ دا اینڈ اس کو حال ہی جانا پڑے گا۔ آپ کیا لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ؟ اس کفن کی 2 4 چادروں کے یا چند میٹر کپڑے کے علاوہ ہم کیا دنیا سے لے کے جا سکتے ہیں؟ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ اتنی بڑی بادشاہت کا کیا فائدہ، اس عیش و عشرت کا کیا فائدہ؟ الا، اگر نہیں، تنفروا، تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما، عذاب دردناک۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جہاد کی کال آ جائے تو اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا ہی پڑے گا۔ ویسے تو عام حالات میں یہ ہے کہ جہاد فرض کفایہ ہے، اگر سوسائٹی کا کچھ حصہ بھی اس کو ادا کر رہا ہے تو دیٹ وڈ بی انف، وہ باقی لوگوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کا امیر، آپ کا نبی یا جو بھی آپ کا حاکم وقت ہے وہ آپ کو جہاد کے لیے کال کرے تو اس کے بعد آپ کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچتا کہ آپ یہ سوچ کر کہ گرمی بہت ہے یا یہ سوچ کر کہ پھل پکے ہوئے ہیں، یہی ساری چیزیں آڑے آ رہی تھی نا۔ اصل میں یہ جو آیت نمبر 38 کا آغاز ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ان میں منافقین بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر جو مشکل تھی وہ منافقین کے دل پر گزری تھی اس طرح کے حالات میں، جب کہ قحط پڑا ہوا ہے
اور قحط کو ختم کرنے کے لیے اب جب کہ پھل تیار ہوا ہے اور اس پھل کو اتارنے کی بجائے تو اس قحط کو تو مزید بڑھانے والی بات ہے نا، کہ آپ اگر ایک اسپیسیفک ٹائم پر جیسے کھجوروں کے پھل تھے، تو اگر آپ کھجور پکی ہوئی نہیں اتاریں گے تو وہ تو ویسٹ ہو جائے گی۔ اس طرح آپ کو پورا سال پھر ان کرائسس سے گزرنا پڑے گا، قحط سالی سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا میں منافقین بھی شامل ہیں۔ 30,000 کے قریب لوگ تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ غزوہ تبوک ایک لاسٹ غزوہ ہے مدنی غزووں میں سے، اور غزوہ بدر سب سے پہلا تھا۔ اور بدر کی آپ چیزوں کو ذرا اپنے ذہن میں دہرائیں، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد تبوک کی وہ ایک پہلا غزوہ تھا، یہ آخری غزوہ ہے، اس میں 313 لوگ تھے اور اس میں 30,000 لوگ تھے۔ لیکن پھر جب کچھ لوگوں نے اس میں سستی اور کوتاہی دکھائی، کچھ 2-3 لوگ ایسے تھے کہ جو سچے مومن تھے، لیکن صرف سستی اور کاہلی کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں، فی الحال نہیں جا سکتے، آپ کوچ کر جائیں، ہم آپ کو بعد میں آ کے جوائن کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا ہم آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، پرسوں نکلیں گے، اور وہ کبھی بھی نہ نکلے۔ اور پھر انہوں نے سوچا اب تو قافلہ بہت دور جا چکا ہوگا، اب ہم کیوں پیچھے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس طرح وہ جہاد سے پیچھے رہ گئے، اور پھر ان کی 50 ڈیز بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ کتنا عرصہ وہ صحابی روتے رہے، یہ ساری آپ آگے جا کر یہ ڈیٹیل پڑھیں گے۔ تو یہاں قابل غور بات کیا ہے کہ ایک طرف ہمیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز چننی ہوتی ہے اور دوسری طرف آخرت کی کوئی چیز چننی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دنیا اور آخرت، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم، وہ ٹسل کھا رہی ہوتی ہیں، ان کا آپس میں کلیش آ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک کو چوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو دوسرے فائدے سے ہاتھ دھونا ہی پڑے گا۔ تو ایسے میں پھر یہ والی آیت ہم نے ذہن میں لے آنی ہے، اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، خود سے سوال کریں کہ اور رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ کیا تم راضی ہو گئی ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو نہیں ہے دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ آپ نے دیکھا اور پوچھا صحابہ سے کہ اس کی کوئی امپورٹنس ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ کوئی امپورٹنس ہوتی تو اس کو لوگ پھینکا نہ جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم ہے۔ جس طرح انہوں نے اس کو پھینک دیا ایک فضول چیز سمجھ کر، تو اللہ کے ہاں بھی دنیا کی امپورٹنس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور کئی اور جگہوں پر آگے ہم جا کر مثالیں پڑھیں گے کہ یہ تو مکھی کا سر ہے، یہ تو مچھر کا پر ہے، اور یہ دھوکے کا گھر ہے، اور یہ مکڑی کا جالا ہے، اور یہ مرا ہوا بکری کا بچہ ہے۔ تو ان چیزوں کے پیچھے، اور پھر وہ سمندر والی مثال کہ ایک انگلی میں جو قطرہ لگا ہوا ہے وہ ہے یہ دنیا، اور جو سمندر ہے وہ سب آخرت ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ تو پھر ہم کیوں اپنے ہی خلاف فیصلہ کریں کہ ہم دنیا کو پریفر کریں آخرت کے مقابلے میں؟ تو اگر اس کو اس کے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو پھل پکے ہوئے ہیں، سخت گرمی ہے، اور جو فاصلہ طے کرنا تھا، اصل میں ہوا کچھ یوں کہ ایک سفیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایریاز میں خود جا کر واعظ و تذکیر کرتے رہے، اور کچھ جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹرز بھیجے تھے، اور کچھ جگہوں پر آپ نے اپنے نمائندے بھیجے تھے۔ تو جو ریپرزینٹ کر رہا تھا اسلام کو اور مسلمانوں کو، وہ بندہ ان کی طرف گیا اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کنٹری کا ایمبیسیڈر قتل کر دیا جائے تو دوسرے لفظوں میں یہ اعلان جنگ ہے۔ یعنی اس کے بعد وہ دونوں ملک کبھی بھی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو اس طرح جب یہ پتہ چلا کہ رومی اس کے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں اور چڑھائی کرنے کو آنے لگے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ اس کے ڈیفنس کے لیے تیاری کرتے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ مدینہ پر آ کے چڑھ دوڑتے، ان کو آگے بڑھ کر جا کے روکا جاتا۔ تو اب پھل کون اتارے گا اور جائے گا کون، پیچھے کون رہے گا؟
تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فما متاع الحیات دنیا فی الآخرہ الا قلیل، تو نہیں ہے سامان دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ الا اگر نہیں تنفرو تم نکلو گے یعذبکم عذاب دے گا تم کو عذابا علیما، دردناک عذاب۔ تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کال کر دی ہے تو اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا انکار کرنے کا، اب آپ کو اوبیڈینس شو کرنا ہی پڑے گا۔ اب اگر آپ نہیں جائیں گے تو عذابًا علیما، پھر دردناک عذاب دیا جائے گا، وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا، قوماً ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہ تدروہ، ولا تدروہ، اور نہ اور نہیں نقصان دے سکتے اس کو شیئا کچھ بھی۔ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، جہاد نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہی آنر کی بات تھی کہ تم سے اللہ جہاد کا اور اپنے دین کی سربلندی کا کام لے لے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے لیے کیا بعید، اس کے لیے کیا مشکل، وہ تو تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنی میڈ سے یا اپنے سرونٹ سے کہیں کہ اگر تم کام نہیں ٹھیک کرو گے تو میں تمہاری چھٹی کروا کر کوئی ایسی بندی لے آؤں گی کہ جو تم سے بیسٹ کام کرے گی۔ یا اگر ہمارے ہسبینڈ یا ہمارے سسرال والے کہیں کہ اگر تم ہماری خدمت نہیں کر سکتی تو نہ کرو، تمہیں ڈیورس دے کر کوئی اور لے آئیں گے، یا تمہیں ڈیورس بھی نہیں دیں گے، تمہاری جگہ پر ایک اور بیوی لے آتے ہیں، تو کیا گزرے گی ہم پر۔ تو یہ وہی اسی طرح کی بلیک میلنگ ہے کہ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے علاوہ اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو کچھ بھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بغیر کسی سورس کے، بغیر کسی مین پاور کے، بغیر تمہیں جہاد کا حکم دیے خود ہی قتل کر دے، اس کے لیے تو ایک کن کی مار ہے یہ چیز۔ لیکن وہ اگر تمہیں جہاد کا حکم دے رہا ہے، تمہارے ذریعے سے کافروں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے آنر کی بات ہے۔ اللہ اگر نہیں تنصروہ تم مدد کرو گے اس کی، فقط تو تحقیق نصرہ اللہ، مدد کی اس کی اللہ نے، اذا جب اخرجہ نکالا اس کو، اللہ زینہ ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کس کو نکالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کہاں سے نکالا؟ وہ دار الندوہ میں جو پلاننگ ہو رہی تھی قریش مکہ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یا پھر ان کو اغوا کر کے کہیں اور چھوڑایا جائے، یا پھر ان کو جان سے ہی مار دیا جائے۔ تو یہ اس پلاننگ کی طرف اشارہ، اور پھر انہوں نے کیا کیسے مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حالات اس قدر تنگ ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود ہجرت کا حکم دے دیا، اجازت دے دی۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر اور بہت سارے صحابہ کی خواہش تھی کہ ہمیں ہجرت کر جانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویٹ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو ہم ہجرت کریں۔ تو حضرت عائشہ اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کوئی دن بھی ایسا نہ گزرتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف نہ لاتے ہوں، اور یوزلی وہ سیکنڈ ٹائم آیا کرتے تھے۔ تو ایک دن، آپ کو پتا کہ عرب میں کتنے زیادہ ہاٹ ویدر ہے، اور دن کے ٹائم پہ تو اتنا ایکسٹریم قسم کا اور انٹینس ہو جاتا ہے سورج کے آپ باہر نکل نہیں پاتے۔ تو وہ کیلولا کے ٹائم پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے حضرت ابو بکر کی طرف، تو یہ ایک ان یوزول بات تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر ان سے کویسچن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ از ایوری تھنگ آل رائٹ، کہ آپ اس ٹائم پہ کبھی تشریف نہیں لائے اور آج؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی۔ تو حضرت ابو بکر فوراً بولے کہ کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ ہم ہوتے تو ڈر جاتے کہ کہیں مجھے ہی نہ ساتھ جانے کا کہہ دیں، اتنے موت کے منہ میں جانے کا میں تو نہ جاؤں۔ تو حضرت ابوبکر کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ ہاں جی آپ میرے ساتھ ہی جانے والے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے زندگی میں فرسٹ ٹائم اس بات کا ایکسپیرینس ہوا کہ کسی خوشی کی بات پر بھی اتنے آنسو نکل سکتے ہیں۔ اور پھر 2 اونٹنیاں تو کب سے حضرت ابوبکر نے تیار کر رکھی تھیں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی اور ایک خود، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں آپ سے پیمنٹ پہ لوں گا۔ تو یہ بات مان نہیں رہے تھے حضرت ابوبکر کہ اس کی پیمنٹ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کمٹمنٹ پر ان سے یہ لی اونٹنی کہ میں تمہیں بعد میں اس کی پیمنٹ کروں گا۔ اور پھر دیکھیں کہ جو مدینہ جانے کا رستہ تھا اس پر نہیں گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کس طرح سے لوگ ہماری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں اور ہمیں فالو کیا جائے گا۔ تو آگے جانے کی بجائے بیکورڈ گئے تھے،
غار سور آپ کو پتا ہے نا مکہ سے 3 میل ہٹ کر ہے، تو وہاں آپ نے اسٹے کیا تھا جاتے ہوئے، اور وہاں اسٹے کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ کیونکہ لوگ فالو کر کے آ رہے ہوں گے اسی رستے پر کہ جو یوزلی لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ہم پہلے 3 دن یہاں پہ اسٹے کر لیتے ہیں، اور جب لوگ ادھر سے گھوم پھر کے تلاش کر کے واپس چلے جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، تو پھر ہم آگے والا سفر شروع کریں گے۔ اور اس دوران جو حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے وہ ان کو خبریں بھی دیتے رہے، دن میں سارا وہ چیک کیا کرتے تھے کہ مکہ میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں اور کیا کچھ چل رہا ہے، اور پھر شام میں جا کر وہ ان کو دودھ بھی پلا کر آیا کرتے تھے، بکری کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور فریش دودھ ان کو پلاتے تھے، اور اسی طرح پھر ان کو انفارمیشن بھی دیا کرتے تھے کہ کیا کیا چل رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے۔ الذین، ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کی، اذ ہما، جب وہ دونوں فی الغار، غار میں تھے۔ کون دونوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر۔ اذ، جب، یقولو کہہ رہا تھا، لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن، نہ تم غم کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، تو اتاری اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر۔ تو جب حضرت ابوبکر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں تھے، اور اس ٹائم پر غار سور، ابھی تو آپ جائیں تو دیکھیں غار سور کی جو انٹرنس ہے وہ بڑی ہے، اس میں ایزیلی بندہ انٹر ہو سکتا ہے اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، لیکن آن دیٹ ٹائم اس غار کی انٹرنس صرف اتنی تھی کہ لیٹ کر سینے کے بل کرال کرتے ہوئے اس میں انٹر ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر۔ اور ایک ٹائم وہ بھی آیا تھا کہ آپ کا تعاقب کرتے ہوئے، آپ کو فالو کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے لوگ یہاں تک آ پہنچے تھے کہ حضرت ابوبکر ڈر رہے تھے کہ اگر ان لوگوں نے ذرا سا اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھا، جھانکا، انہوں نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت جن کے شامل حال ہو، تو ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابو بکر ڈر رہے تھے کہ ہم تو پکڑے گئے تو کیا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل سیٹسفیکشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ ابو بکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ پتا تھا نا کہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو وہی مدد فرمائے گا۔ اور پھر یہ بات کہنے کی دیر تھی تو حضرت ابوبکر کو بھی سکون آ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سیٹسفائیڈ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اتنی مشکل رات تھی۔ آپ کو وہ روایت بھی یاد ہوگی کہ ایک دفعہ چاند یہ سوری ستارے دیکھتے ہوئے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، حضرت عمر۔ تو حضرت عائشہ کو شوق لگا کہ کیا میرے فادر کی نیکیاں اتنی نہیں؟ انہوں نے پوچھا، اور میرے والد؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سارا جتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں وہ ایک طرف، اور ابو بکر نے جو میرے ساتھ غار سور میں رات گزاری وہ ایک طرف۔ اور حضرت عمر اکثر حضرت ابو بکر سے کہا کرتے تھے کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے لیں، میری ساری نیکیاں مجھ سے لے لیں اور مجھے وہ ایک رات دے دیں۔ دیکھیں کتنا بڑا ریوارڈ تھا، اور یہی ساری چیزیں تھی نا۔ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل بچپن کے دوست تھے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے بھی ہیں، اور صدیق کا لقب بھی آپ کو اسی لیے ملا کہ معراج کے موقع پر جب کہ یہ ساری سٹوری سن کر سب ایک بار شک میں پڑ گئے تھے، تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ بات نکلی تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں۔ تو اس پر آپ کو یہ صدیق کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو انہوں نے پھر بھی یہ اناؤنس کیا تھا کہ میں نے سب کے جو نیکیاں ہیں، سب کے جو احسان تھے ان کا حق چکا دیا، لیکن ابو بکر کا حق میں نہیں چکا سکا۔ تو یہ ان دونوں کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے، کیا آنر دیا جا رہا ہے ان کو کہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، نہ غم کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، تو اتاری اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، وایدہ، اور اس کی تائید کی، بجنود، لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا ان کو،
کس طرح سے مکڑی نے اس کے غار کے منہ پر جالا بنا دیا تھا اور کس طرح سے ان کو سکون مل گیا تھا، حالانکہ دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہو، آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے، ذرا آپ امیجن تو کریں۔ اکثر ہم وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں نا، تو جب پکڑنے کے لیے قریب آ رہا ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ وہ ایک گیم ہوتی ہے۔ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریے گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر کی فیلنگز کو محسوس کریے گا، یہ کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ دشمن سامنے نظر آ رہا ہے، ان کی باتوں کی آواز بھی ان کو آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود فَأَنزَلَ اللَّهُ سَکِینَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ، اور ایسے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کی، لم تروها، جن کو تم نہیں دیکھتے، وَجَعَلَ، اور کر دیا کلمۃ الذین، بات ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، السفلی، نیچے، اسفل سافلین کا ورڈ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، وَكَلِمَةُ اللَّهِ، اور اللہ کا کلمہ، ہی العلیٰ، وہی بلند ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ مدد کے کی دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ ایک تو وہ سکینت یعنی دل کو سکون مل جانا، دل کی سیٹسفیکشن، اور دوسرا پھر فرشتوں سے مدد فرمائی۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کا کلمہ، تو اللہ کا کلمہ توحید ہے۔ اور یہ جو بات ہے الذین کفروا السفلی، کہ ایسی بات کہ جو کفر کی نیچے کرنے والی، یعنی کفر کی جو کلمہ ہے وہ شرک ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث بھی آتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک قبائلی عصبیت اور حمیت میں لڑتا ہے، ایک اور ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، وہ سبیل اللہ ہے۔ وہ شعر میں بھی آتا ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مسلمان جب میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو، اس کی توحید کا پرچار کرنے کی اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس کو، شہادت کو، اتنا بڑا آنر دیا گیا کہ وہ مر کر بھی نہیں مرتے اور وہ ہمیشگی کی زندگی پا لیتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے توحید، وہ پھیل ہی کر رہنے والی ہے، چاہے کافر اس کے بارے میں کتنے ہی ہتھ کنڈے کیوں نہ اپنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔